الحمد للہ رب العالمین کہاں جانا چاہتے ہیں؟ چلیں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. بتاؤں گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم عنایت اللہ خان صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالی، محترم عبد الواسع صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا وسطی، ہمارے پشاور کے جماعت اسلامی کے ذمہ داران، خیبر پختونخوا کے تمام جماعت اسلامی کے رہنمایان، اور پہاڑوں سے، میدانوں سے، چوکوں سے، چوراہوں سے، مسجدوں سے، مدارس سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، بار سے اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مختلف اداروں سے تشریف لانے والے اور اس تاریخی دھرنے کا حصہ بننے والے بزرگوں، نوجوانوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، راہ حق کے مسافروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کی لیڈرشپ کو اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پرعزم ہیں، حوصلے میں ہیں، جذبوں سے معمور ہیں اور ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیار بھی ہیں اور اس کا آغاز بھی کر چکے ہیں. لاہور میں بھی اس وقت ایک تاریخی دھرنا وزیر اعلی ہاؤس پنجاب کے سامنے ہو رہا ہے. کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور یہاں پشاور میں بھی انسانوں کا سمندر ہے. اور میں بعض ایسے ساتھی اور دوست جو ہمارے اس احتجاج کے ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی اس بھتے کو ختم ہونا چاہیے، مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے، آئی پی پیز مافیا کو لگام دینی چاہیے، لیکن وہ یہ مایوس ہو رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے لوگ دھرنا دیتے ہیں لیکن لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے. تو میں ایسے سارے دوستوں سے، صحافیوں سے، تجزیہ نگاروں سے، محبت کرنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ انسانوں کا ایک سمندر ہے جو یہاں گورنر ہاؤس پشاور میں موجود ہے. اور یہ سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. اب تو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے آج عوام کے اس دباؤ کو کچھ نہ کچھ تو محسوس کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج 30 سے 32 روپے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی تاریخی کامیابی بھی ہے لیکن یہ بھی آغاز ہے. اس لیے کہ انہوں نے روزانہ کا یہ جو دھندا کیا ہوا ہے کہ رات کے 12 بجے تاریکی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں. ایک تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ روز لوگوں کے اوپر پیٹرول کے بم پھینکیں. دوسری بات یہ ہے کہ وقتی طور پر کمی بیشی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ یہ جو آپ لیوی کا بھتہ وصول کر رہے ہیں، یہ جو جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، یہ تو ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. یہ جو ہمارے طالب علموں کو جو ہے وہ ان کی جیبوں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. نوجوان، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، مزدور، کسان، عام لوگ، متوسط طبقے کے لوگ
ان کی جیبوں پہ جو آپ ڈاکہ مار رہے ہیں اور پیٹرول کے ہر لیٹر پر اور ڈیزل کے ہر لیٹر پر یہ جو آپ 80 روپے 90 روپے لیوی کی صورت میں جو بھتہ وصول کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ زبردستی کا ڈاکہ ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے اور یہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ابھی ہم نے 3 دھرنے دیے ہوئے ہیں, بلوچستان کے لوگ بھی احتجاج میں شریک ہیں, پورا ملک آواز اٹھا رہا ہے. اب یہ دھرنوں کا سلسلہ انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے کو بھی برقرار رکھا جائے گا اور پورے خیبر پختونخوا میں جلسوں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. آپ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ نے ایک تاریخی جدوجہد کی اور 7 اگست کو جس طرح پورا پاکستان اور اس کی شاہراہوں پر لوگ آ کر کھڑے ہو گئے, پرامن طریقے سے سڑکوں کو بلاک کیا, ایمبولینسوں کو رستہ دیا اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں آپ نے تمام موٹر ویز کو بند کیا, بڑی بڑی شاہراہوں کو بند کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 510 مقامات پر پورے ملک کی شاہراہوں پر دھرنے دیے گئے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نئی تاریخ رقم کی ہے. تو یہ سلسلہ تو اب شروع ہو گیا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہوگا, اس لیے کہ ہمارا حکمران طبقہ جو IMF کی غلامی کرتا ہے, لیکن IMF کی غلامی صرف عوام کا خون چوسنے کے لیے کرتا ہے, ہم پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے کے لیے کرتا ہے. یہ حکمران طبقہ IMF کی غلامی کرتا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر, بجلی کی قیمتیں بڑھا کر اور IPPs مافیا کو نواز کر کرتا ہے. یہ طبقہ IMF کی غلامی کرتا ہے تو آٹا مہنگا کرتا ہے اور اسی طرح یوریا مہنگا کرتا ہے, DAP مہنگا کرتا ہے. یہ طبقہ غلامی کرتا ہے تو ہم پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد کر کرتا ہے, تنخواہ دار لوگوں سے 700 ارب روپے ٹیکس وصول کر کے کرتا ہے. یہ طبقہ IMF کی غلامی کرتا ہے تو ہم پر وہ لیوی لگائی گئی ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور اپنے ظالمانہ اہداف سے بھی 100 بلین روپے 100 ارب روپے زیادہ جمع کر کے جشن منانے والا یہ طبقہ یہ اس طرح سے IMF کا غلام ہے. لیکن اگر IMF ہلکے سے ان کو یہ بھی کہے کہ اپنی مراحت کم کرو, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو, اپنے خرچے کم کرو, اپنی تنخواہیں کم کرو, تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, صرف عوام پر بوجھ ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے یہ طبقہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے, یہ اتنے آرام سے ماننے والے نہیں ہیں. یہاں دھرنا بھی جاری رکھنا ہوگا اور پورے ملک میں جو ہم اب ایک لائحہ عمل پیش کر رہے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے آپ کو گلی محلوں میں بھی جانا ہوگا, چوکوں چوراہوں میں بھی جانا ہوگا, مدارس میں بھی, اور اسی طرح یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور چوکوں میں چوراہوں میں مدارس سب جگہ جا کر بارز میں جا کر اس پیغام کو پہنچانا ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روز کے بم پھینکے جا رہے ہیں 32 روپے کی کمی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ 12 ربیع الاول قریب ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12 ربیع الاول کے فوراً بعد ایک ہفتے کے اندر اندر پورے پاکستان میں ایک تاریخی ہڑتال ہوگی, پورا ملک بند ہوگا. آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ شہباز شریف صاحب, اب آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. یہ لیوی کا بھتہ یہ کہہ کر آپ ہم پر مسلط نہیں رکھ سکتے کہ IMF کا دباؤ ہے, اس لیے کہ ہم نے آپ کی پچھلی باتیں بھی بہت سنی ہیں. ہم نے جب 2 سال پہلے یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے نام پر IPPs تھیں ان کے خلاف آواز اٹھائی تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ IPP کیا بلا ہے. ہم نے ایک ایک بات لوگوں کو سمجھائی, پورے پاکستان میں شعور پیدا کیا اور بتایا کہ 80 کی دہائی کے اختتام سے ورکنگ شروع ہوئی اور 1994 سے بے نظیر کی حکومت کے زمانے سے یہ IPPs وجود میں آنا شروع ہوئی. کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ ہم ختم کریں گے, بجلی ہمیں چاہیے, لیکن مہنگے مہنگے معاہدے کیے, 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو لایا گیا. پھر اس میں زرداری خاندان اور شریف خاندان کا انٹرسٹ بھی شامل تھا
اور پھر یہ آئی پی پیز بڑھتی چلی گئیں. حکومتیں ایک آتی تھی، دوسری آتی تھی، پھر پہلی آتی تھی، پھر دوسری آتی تھی. حکومتیں بدلتی رہیں، آئی پی پیز طاقتور ہوتے چلے گئے. اور کیا معاہدے کیے گئے؟ معاہدے اس طرح سے ناجائز طریقے سے کیے گئے کہ بعض کی کیپیسٹی اگر 100 میگا واٹ ہے تو چارج کر رہے ہیں 125 میگا واٹ کو، اور پھر اگر اس میں سے 50 میگا واٹ خرچ ہوا تو 75 میگا واٹ کے پیسے بجلی کو بلوں میں لگ کر پاکستانی قوم سے وصول کیے جاتے رہے. اسی طرح جو مہنگا فیول ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیزائن کر کے دکھایا گیا. ڈیزائن ہوتا تھا گنے کی پھوک پر، وصول کرتے تھے امپورٹڈ کوئلے کی قیمت، اور یہ بھی پاکستانی قوم ادا کر رہی تھی. اور آج تک بھی بہت سارے پلانٹ میں یہ دھندا چل رہا ہے. اسی طرح وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے اس کے پیسے بھی پاکستانی قوم سے وصول کیے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک تماشا دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہمارے آداب پورے نہیں ہو رہے اس لیے ہم نے لیوی لگائی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کی جو آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی کا جو ٹیکس ہونا چاہیے، جو انکم ٹیکس ہونا چاہیے، شہباز شریف صاحب آپ بھی بتائیے، آپ کے وزراء بھی بتائیں، یہ انکم ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ یہ انکم ٹیکس پاکستان کے خزانے میں نہیں آتا. گویا انکم ٹیکس کی بھی چھوٹ ان کو ملی ہوئی ہے. ہم پر لیوی لگاتے ہو، آئی پی پیز مافیا کا ٹیکس معاف کرتے ہو، اور ناجائز طریقے سے ٹیک اور پے کے معاہدے کر کے ہمیں لوٹتے ہو. یہ ظلم اور یہ طبقات کی بنیاد پر استحصال کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے. بہت ہو گیا ہے، بہت تم نے بھاشن کرا لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ویسا نہیں ہو سکتا. جب ہم سڑکوں پر موجود ہوں گے، سسٹم کو تمہارے جام کر دیں گے، کرپشن کے سسٹم کو، لوٹ مار کے سسٹم کو، تو پھر تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس لیے ملاکنڈ ڈویژن سے بھی اگر آپ سب لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، پشاور کے لوگ بھی موجود ہیں، ارد گرد کے اضلاع کے لوگ بھی موجود ہیں، اور میری بات لاہور کے لوگ بھی سن رہے ہیں، میری بات کراچی اور بلوچستان میں بھی سنی جا رہی ہے، اور پورا پاکستان سن رہا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ پورے پاکستان کی آواز ہیں، کہ یہ بتائیں کہ میں اسلام آباد کی کال دوں تو آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور میں تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز کو بتانا چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن سیاسی مزاحمت کا یہ کلچر پاکستان میں آگے بڑھے. ہم جلاؤ گھیراؤ نہیں چاہتے، ہم گولی نہیں چاہتے، ہم گالی نہیں دینا چاہتے، ہم کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوڑنا چاہتے، ہم کوئی گملہ بھی نہیں توڑنا چاہتے، ہم کسی درخت کو آگ بھی نہیں لگائیں گے کبھی بھی انشاءاللہ. لیکن تم اس کو کمزوری مت سمجھو. آج ہم اگر یہاں پرامن طریقے سے موجود ہیں تو میں کسی بھی دن کال دوں گا کہ چل پڑو پیدل، اور پہاڑوں سے بھی چلو، میدانوں سے بھی چلو، اور سمندر کے کناروں سے بھی چلنا شروع کرو. تو پوری پاکستانی قوم سے ہم رابطہ کر کے ان کو جب چلائیں گے اور جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم اپنا موبائل بند کر دیں گے، آپ کا کوئی ٹیلی فون ریسیو نہیں کریں گے، پھر معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. اس لیے اس دن سے بچو اور ہمارے مسئلے کو حل کرو. ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے. 25 کروڑ عوام کا یہ مسئلہ ہے، غریبوں کا یہ مسئلہ ہے. مجھے بتائیے یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ پیٹرول کے ہر لیٹر پر تقریباً 130 روپے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جس میں سے 80 روپے سے زائد لیوی ہے. مجھے بتائیے یہ کیا ہے کہ ایک طالب علم ہے، وہ اپنے تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے، وہ اپنے کسی کام سے جا رہا ہے. پہلے ہی تم نے تعلیم مہنگی کی ہوئی ہے، پہلے ہی تم نے ہمیں اس آئینی حق سے محروم کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو تعلیم خریدنی پڑتی ہے. سب سے بڑا ظلم تو پہلے ہی تم نے کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ماں باپ یا یہ بچے بمشکل تمام اپنی فیس پوری کرتے ہوں، کوئی آمدنی نہ ہو، پڑھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ ان کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالیں، اور جب یہ 1 لیٹر ڈلوائیں تو 130 روپے آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ کی جیب میں ڈال دیں، اس لیے کہ آپ کا FBR کا عملہ، 25,000 لوگوں کا عملہ اور بڑے بڑے افسروں کا یہ عملہ
آپ کے اہداف پورے نہیں کرتا، اور اس طرح آپ زبردستی لوگوں سے لوٹ مار کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان ڈرائیو کا کام کرنے والے، بائکیا والے اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کتنی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، پورا پورا دن خوار ہوتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں، تب جا کر ان کی کچھ بچت ہوتی ہے، کوئی اپنے بھائیوں کو بہنوں کو پڑھا رہا ہے، کوئی ماں باپ کا سہارا بن رہا ہے۔ لیکن ظالموں، تم کیا کر رہے ہو کہ تم خود تو اپنے ٹیکس معاف کرواتے ہو، تم خود تو اپنے قرضے بھی معاف کروا لیتے ہو، لیکن محنت مزدوری کر کے فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا اگر 5 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے تو روز تم کو تقریباً 700 روپے کا بھتہ دیتا ہے، اور پھر یہ آپ لگا لو کہ مہینے میں تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے بن جاتے ہیں۔ کوئی اگر گاڑی چلا رہا ہے ٹیکسی کی صورت میں تو بھی ہزاروں روپے دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ لوگ کیا کریں ان حالات میں؟ مہنگائی کی آگ میں تم نے سب کو جلا دیا ہے، اور تم سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ مہنگائی کی آگ میں جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے اور اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے۔ نہیں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو عوام کے ان حالات کا نہ ادراک ہے، نہ وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں اور جو طبقہ ہے، جو الیکٹیبل ہیں، وہ اس کیفیت کو بسر نہیں کرتے۔ ان کے بچے ان حالات سے گزرتے نہیں ہیں، انہیں مہنگائی کا بوجھ پتہ نہیں ہے، انہیں پیٹرول کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، انہیں روٹی کی قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ جب تنخواہ آئے کسی باپ کی گھر میں اور اس میں اس کے پاس بجلی کا بل اس تنخواہ سے زیادہ ہو، مکان کا اگر کرایہ بھی دینا ہو اور بچوں کی فیس بھی دینی ہو اور گھر میں کوئی بیمار بھی ہو جائے تو اس کے پاس کیا چوائس ہوتی ہے؟ تم نہیں جان سکتے ان غریبوں کے مسئلوں کو، مڈل کلاس لوگوں کے مسئلوں کو، اس لیے تم زبردستی کے ٹیکس ہم سے وصول کرتے ہو اور کہتے ہو کہ مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ $17 بلین کا ایلیٹ کیپچر ملک میں موجود ہے، اور تفصیلات میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی فیکٹریاں ہیں ان کے ٹیکس معاف ہیں۔ ہمیں اگر بجلی ایک قیمت میں ملتی ہے تو جو نوازے ہوئے لوگ ہیں ان کو آدھی قیمت میں ملتی ہے، ان کو گیس آدھی قیمت میں ملتی ہے۔ عام صنعتوں کے لیے الگ پیمانہ ہے، چند منظور نظر لوگوں کے لیے الگ پیمانہ ہے، اور اس طرح پوری مارکیٹ پر چند لوگوں کا راج ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمہارا کام یہ تھا کہ تم ہمیں تعلیم دیتے، تم ہمیں روزگار دیتے، تم ہمیں امن دیتے، تم ہمیں علاج کی سہولت دیتے۔ تم یہ کام تو کرتے نہیں ہو جو ریاست کے کرنے کا کام ہے، لیکن ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، تو یہ کیسے چلے گا؟ کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اب خاموش نہیں رہنا ہے، اپنی آواز میں پورے پاکستان کے لوگوں کی آواز کو ملانا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی بھی پارٹی سے کسی کا بھی تعلق ہو، یہ مسئلہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، ہر جوان کا مسئلہ ہے، ہر مزدور اور کسان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سنجیدہ ورکر سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات میں حکومت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے کارکنان ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، جد و جہد بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ تاریخی دھرنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب معاملہ جماعت اسلامی کے کارکنوں سے آگے بڑھا ہے اور عام لوگوں بھی اس تحریک میں شریک ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، عنایت بھائی یہاں موجود ہیں، آپ نے ابھی چکدرا پر ایک تاریخی دھرنا دیا تھا، لیکن ابھی معاملہ تو آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آئندہ آنے والے ایک ہفتے میں دوبارہ آپ کو کال دوں گا کہ چکدرا میں اس سے بھی ڈبل، اس سے بھی دگنا آپ کو دھرنا دینا ہے، تو آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ٹرانسپورٹ کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، پیسے بھی خود کریں، آپس میں چندہ بھی خود کریں، سارے لوگوں کو انوالو کریں، اہل خیر سے بھی رابطہ کریں، غریبوں کا مال بھی ڈالیں، اس میں بہت برکت ہوتی ہے، خود بھی اپنا حصہ ڈالیں
اور اس تحریک میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو ایک تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے بعد والے ہفتے میں پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال ہوگی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ ان دھرنوں کا اور بڑے بڑے دھرنوں کا، جلسہ عام کی صورت میں دھرنوں کا ایک پورا جال ہے جو ہم پورے پاکستان میں اب پھیلا رہے ہیں۔ یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے، کوئی نون لیگ یہ نہ سمجھے، یہ مریم بی بی یہ نہ سمجھیں کہ یہ دھرنا ختم ہو جائے گا۔ تو دھرنا شروع ہوا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دھرنا تو بیس کیمپ بنے گا، اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ میں جاؤں گا، عوام کے پاس جاؤں گا، نوجوانوں کے پاس جاؤں گا، اور حق کا یہ پیغام ہم لے کر جائیں گے اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ ظلم کی شکلیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں، ان کو اگر چیلنج نہیں کیا جائے گا تو یہ ہر جگہ پر یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس کو چیلنج بھی کرنا ہے اور اپنا حق بھی حاصل کرنا ہے۔ تو 3 کام ہو گئے، ایک تو بڑے دھرنے ہو گئے، پھر ہڑتال ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد اور اسلام آباد کیسے؟ اس لیے اسلام آباد کی کال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بڑی طاقت کے ساتھ دیں گے۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی راستہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ یہ جو جوان موجود ہیں، یہ ایک نظریے کے حامل ہیں، یہ عوام کا درد رکھتے ہیں، خود بھی عوام ہیں، اور عوام کا ایک سیلاب لے کر آئیں گے۔ ایک طرف سے نہیں آئیں گے، تم کر دینا سڑکیں بلاک، ہم ہر طرف سے پہنچیں گے اور تمہارا سسٹم ہل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ ہم محض سیاست بازی نہیں کر رہے، یہ لیڈر کی سیاست نہیں ہے، یہ پارٹی کی اور پاور کی پالیٹکس نہیں ہے، یہ کوئی یہ کام نہیں ہے کہ حالات دیکھ کر ہم بیدار ہو گئے اور اپنا حصہ مانگیں گے۔ ہمیں کوئی حصہ ناجائز طریقے سے نہیں چاہیے۔ فارم 47 بھی تم کو مبارک، اور RTS بھی تم کو مبارک، تمہیں مبارک کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سودے بازی کر کے اقتدار میں آتے ہو۔ ہم عوام کی تائید سے آگے بڑھیں گے اور عوام کا پیغام انشاءاللہ پوری دنیا کو بتا دیں گے۔ اس لیے اسلام آباد کی کال بھی دوں گا، اور اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے اور دھرنے بھی ہوں گے، اور 12 ربیع الاول کے بعد ہڑتال بھی ہوگی۔ لیوی کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیوی ظلم ہے، ڈاکہ ہے، جبری بھتہ ہے، دہشت گردی ہے، معاشی جگہ ٹیکس ہے، یہ ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مذاکرات کہ جو صرف اس لیے کیے جائیں کہ فیس سیونگ ہو، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ سڑکوں پہ ہم بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ آ کے بات کرو، اور پھر اس کے بعد ہمارے مطالبات کو مانو۔ یہ میرا ذات کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے۔ IPPs کے معاملے پہ بھی آپ نے یہی کیا تھا۔ جب ہم نے یہ دھرنے دیے تھے تو آپ نے کہا ہم تو IPPs سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے ہم IPPs سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بین الاقوامی عدالت میں لے جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے، آپ ہی کی تو IPPs ہیں، آپ شروع کریں۔ کہنے لگے بیرون ملک کی بھی IPPs ہیں۔ میں نے کہا آپ کام شروع کرو تو بیرون ملک والوں سے ہم بات کر لیں گے، چائنا سے ہم بات کر لیں گے، لیکن شریف خاندان تو اپنی IPP بند کرے، یہ تو اپنے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کرے، زرداری صاحب سے ریلیٹڈ جتنی ہیں وہ تو ختم کریں، فوجی فاؤنڈیشن تو ختم کرے۔ اور ہم نے کہا کہ ان سب سے ری نیگوشیٹ کیجئے، نہیں مانتے تھے، پھر عوام کا دباؤ تھا، اسی طرح کے دھرنا تھا، آگے بڑھتا چلا گیا، حکومت پیچھے ہٹی، مذاکرات کیے، پھر بھاگنے لگے، ہم نے ہڑتال کی، پھر بھاگنے لگے، ہم نے دوبارہ احتجاج شروع کیا، اور بالآخر انہوں نے 27 IPPs سے بات کی، 5 کو بند کیا، کچھ کو جو ہے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کیے، اور اس طرح خود حکومت نے بتایا 3,360 ارب روپے کا فائدہ اس پورے عمل میں حکومت اور قومی خزانے کو ہوا، اور بجلی کے بلوں میں بھی 8 روپے یونٹ کی کمی
مجموعی طور پر ہو گئی. پاکستان کے عوام کو یہ کامیابی مبارک ہو. لیکن یہ محدود کامیابی ہے. ابھی بھی 73 کے قریب آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے بات کرنی چاہیے. یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے, یہی ہمارا یہ مطالبہ ہے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گندم کا بحران ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پنجاب یہاں سب سے زیادہ گندم مکتی ہے. جو زرعی ہمارا صوبہ ہے وہاں ایک نااہل حکومت ہے, نااہل حکومت ہے پنجاب میں. مریم بی بی تم تعلیمی ادارے بیچ رہی ہو. مریم بی بی تم نے زراعت کا بھٹکا بٹھا دیا ہے. بھتیجی صاحبہ آپ نے سارے بی ایچ یوز آپ دوسروں کے حوالے کرتی جا رہی ہیں. اب تو آپ لوکل ٹی بی کے سینٹرز تک پرائیویٹائز کر رہی ہیں. آپ کیا دے رہی ہیں؟ زراعت کی گروتھ جو 6.5% تھی وہ 0.5% اور پھر بمشکل 2% پہ آ گئی. اور گندم مہنگی, یوریا مہنگی, ڈی اے پی مہنگا, اور نمائشی اقدامات میڈیا کو خرید کر اشتہار چلوا کر جھوٹی بات کرتی ہیں. پنجاب میں اس پورے عرصے میں غربت میں اضافہ پورے پاکستان میں 33% ہوا ہے, پنجاب میں 41% ہوا ہے. اس لیے جھوٹ بول کر دودھ شہد کی نہروں کا تاثر مت دو. تم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے ہو. یہی حال تمام صوبائی حکومتوں کا ہے. میں یہاں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کی یہ جو آؤٹ سورسنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. جو ادارے ہیں ان کو بہتر بنائیں, نئے ادارے قائم کریں, معیار کو ایک جیسا بنائیں. غریب اور مڈل کلاس اور امیر کی تعلیم علیحدہ علیحدہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ بھی یہ کام کریں گے تو پھر ہم کس سے شکایت کریں؟ سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جس گورنر ہاؤس پہ ہم موجود ہیں یہ نمائندے ہیں زرداری صاحب کے. وہ زرداری صاحب کہ جنہیں پوری پی ڈی ایم نے ووٹ ڈالا ہے. کوئی اس سے بریوز ذمہ نہیں ہے. پوری پی ڈی ایم اس کی ذمہ دار ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. اس لیے ان کو جو فارم 47 کی بنیاد پر لے کر آئے ہیں انہی کے نمائندے یہاں موجود ہیں. سندھ کے حالات دیکھو, کراچی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے, اندرون سندھ میں لوگ خراب خوار ہو رہے ہیں, اور بدامنی وہاں بھی موجود ہے. تو ان سارے حالات میں سسٹم تو کولیپس کر چکا ہے. سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو صرف شاخیں جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چھڑی لے کر درختوں پہ پتوں پہ چلانے سے, کچھ پتے جھاڑ دینے سے یہ نظام درست نہیں ہوگا. اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا. انگریزوں کے بنایا ہوا یہ نظام, اسے خیر بات کہنا ہوگا. بیوروکریسی کا یہ سسٹم, اسے تبدیل کرنا ہوگا. پولیس کو با اختیار بنانا ہوگا. ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی فوج بھیج دو وہاں بھی فوج بھیج دو. یہ فوج کہاں جائے گی؟ اسے ملک کا دفاع کرنا ہے یا اپنے ہی خطے میں جنگ لڑنی ہے؟ ہمارا ہر سپاہی ہمیں عزیز ہے. ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ جس میں عوام کا بھی قتل ہو, سپاہیوں کا بھی قتل ہو. بدامنی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے مشاورت کا عمل پیدا کرنا ہوگا. مشران کو آن بورڈ لینا ہوگا. بارڈر ٹریڈ زون کا ایک زبردست قسم کا منصوبہ ہے, اس پر عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کریں گے تو خیبر پختونخوا کے یہ سارے اضلاع, جنوبی اضلاع, خیبر ضلع, اور اس طرح یہ جہاں پر بدامنی, دیر میں اور بنیر میں اور مردان کے کچھ جگہوں پر جہاں تک آ چکی ہے, باجوڑ میں یہ زہر کی طرح سرایت کر رہی ہے. اس لیے سیریس طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ نظام چند نمائشی اقدامات سے درست نہیں ہوگا. آئین کے مطابق سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں یوریا کا شدید بحران ہے, جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ یوریا بند کر دی گئی ہے کہ اس سے بارود بھی بنتا ہے, لیکن کم قیمت کی یوریا تو بند کر دی گئی, بلیک میں یوریا مل رہی ہے. کیا بلیک کی یوریا سے بارود نہیں بنتا؟ روٹین کی یوریا سے بارود بنتا ہے. تو ہمیں وزیر اعلیٰ بھی جواب دیں, وزیر اعظم بھی جواب دیں, گورنر بھی جواب دیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. اور پھر یہ سب لوگ بتائیں کہ یہ جو پی ایم ڈی سی نے ہمارے ان طلباء کو اور ان ڈاکٹرز کو کہ جنہوں نے افغانستان سے تعلیم حاصل کی, ان کے لائسنس کو جو کینسل کیا ہے, اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اس کا کیا جواز ہے؟ تو یہ پارٹیاں اپنے حق کے لیے
لوگوں کے حق کے لیے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ ان جینوین ایشوز پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہیں؟ اگر وہ نہیں اٹھاتی تو ہم گھر نہیں جائیں گے، ہر مسئلے پر بات کریں گے، ہر ظلم پر آواز اٹھائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو بھی آزاد کیا جائے، ان کو علاج کی سہولتیں بھی پہنچائی جائیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ گورننس کو بھی ٹھیک کیا جائے، جو ہمارے ٹیکس ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں مقامی حکومتوں کا نظام بنایا جائے، مقامی حکومتوں کے نظام میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں. جس طرح وفاق کا بجٹ ہوتا ہے، صوبے کا بجٹ ہوتا ہے، وفاق سے مقامی حکومتوں کو براہ راست بجٹ دیا جائے تاکہ گلی محلوں کے مسائل بھی حل ہوں اور ایک اسٹرکچر بھی مضبوط ہو. میرے بھائیو اور دوستو، یہ طویل جد و جہد ہے، یہ کشمکش کی دنیا ہے. یہاں پر گھر بیٹھے ہوئے یہ حق نہیں دیتے ہیں، یہ حق چھیننا پڑتا ہے. لہذا جو لائحہ عمل میں نے آپ کو دیا ہے اس کی تفصیلات اپنی تاریخوں کے لحاظ سے ہم آپ تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں گے. دھرنا جاری رہے گا. دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ لوگ موجود رہنے کے لیے تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ پریشانی تو نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی ساری ضروریات پوری ہو چکی ہیں اور یہ سڑک پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب دیکھو ان لوگوں کو، یہ دن بھر مزدوری کرنے والے لوگ شام کو سڑکوں پہ آ کر بیٹھ رہے ہیں. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، لیکن اس میں غریب لوگ ہیں، اس میں مڈل کلاس لوگ ہیں، اس میں عام عوام ہیں، بمشکل اپنی روزی روٹی پوری کرنے والے ہیں اور اپنے لیے بھی اور اپنی پوری قوم کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کو نظر انداز کرو گے تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں، سسٹم کے چلانے والے بھی جب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا تو آپ کی تو کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب، آپ بھی، آپ کے بڑے بھائی بھی، آپ کی بھتیجی بھی، آپ کا پورا خاندان بھی فارم 47 پر وجود میں آیا ہے. آپ کی عوام میں اب کوئی جڑیں نہیں ہیں. لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا تھا اور آپ زبردستی آ گئے ہیں. جو لائے تھے اگر وہ بھی پریشان ہیں تو آپ جائیں گے کہاں؟ لہذا جاتے جاتے کوئی نیک کام کر جائیے اور پیٹرول کی قیمت کم کر جائیے. آئی پی پیز مافیا سے نیگوشیٹ کیجئے، مہنگائی کا یہ عذاب کم کیجئے، روٹی کو 10 روپے کی کیجئے تاکہ عام آدمی کا بھلا ہو سکے. اگر آپ اب بھی نہیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھانے کے لیے آئیں گے. اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مہلت نہ ہو. حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی مریم بی بی کے لیے، اور اگر شہباز شریف کے لیے ایئر لفٹ بھی نہ مل سکی تو بپھرے ہوئے عوام کس طرح سے سلوک کرتے ہیں، پھر تو وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے ہیں. پھر تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. آپ پنجاب میں ماورائے عدالت لوگوں کے قتل کرتے ہیں اور آپ کے پولیس والے کہتے ہیں ہم نے ہاف فرائی کر دیا، ہم نے فل فرائی کر دیا. جب بپھرے ہوئے عوام آئیں گے تو وہ پہلے آپ کو ہاف فرائی کریں گے، پھر آپ ہی کو فل فرائی کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس دن سے بچیں اور حالات کو درست کریں. ہم سیریس ہیں، ہم پیچھے جانے والے نہیں ہیں. اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے تو کے الیکٹرک سے بھی پوچھ لو، نادرا والوں سے بھی پوچھ لو، بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب سے بھی پوچھ لو، اور پوچھنا ہو تو اویس نغاری سے بھی پوچھو جو آئی پی پیز کے خلاف دھرنے کے پہلے دن کہتے تھے کہ بات نہیں ہو سکتی اور پھر انہوں نے ہی 14 روپے بجلی کی قیمت کم کی تھی اور ابھی بھی یونٹس میں فرق آیا ہے. تو جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں جان نہیں چھوڑتے ہیں. تو ہمارا کارکن پرعزم ہے، بڑی تیاری کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. تو آگے بڑھیں گے اور ظلم کے اس نظام کو انشاءاللہ ختم کرنے کی بڑی تحریک کو آگے لے کر جائیں گے. اور آخر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. یہاں خیبر پختونخوا میں جو ہمارا شناختی کارڈ بنانے کا ادارہ ہے نادرا، وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے. تقریباً 6 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے ہوئے ہیں. نا اہلی آپ کی عملے کی ہے اور شناختی کارڈ آپ نے بلاک کیے ہوئے ہیں عام لوگوں کے. ہم کسی ناجائز کام کے لیے آپ سے نہیں کہیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں بھی یہ پرابلم ہوئی تھی. پختونوں کے، بہاریوں کے، بنگالیوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے تھے. تو جو جائز مسئلہ تھا ہم نے ٹیک اپ کیا تھا اور الحمدللہ 80-90% مسئلہ حل ہو گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی ادارے سے کوئی تصادم نہیں چاہتے، لیکن عوام کا موڈ آپ دیکھ لیجئے.
بجائے اس کے کہ نادرا کے دفاتر پہ بھی دھرنے شروع ہو جائیں، اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے۔ میں چیئرمین نادرا سے بھی کہتا ہوں اور ڈی جی نادرا بھی جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آئندہ ایک آدھ ہفتے میں حل کریں۔ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہے، ان سے بات چیت کیجئے اور مسئلے کو ریزالو کیجئے، اور وہ سارے متاثر لوگ جن کے شناختی کارڈ بلاک ہیں وہ جماعت اسلامی کے دفاتر میں بھی رابطہ کریں، اور اب تو جماعت اسلامی کے دھرنوں میں بھی رابطہ کریں۔ سول سوسائٹی کو لے کر آئیں، طلبہ کو لے کر آئیں، نوجوانوں کو لے کر آئیں، آپ علماء کو لے کر آئیں، طلبہ کو لے کر آئیں، اور آپ ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کو اس دھرنے میں شرکت کروائیں۔ جو پولیٹیکل پارٹی یہاں آنا چاہتی ہے اس کو بھی ویلکم کہیں، جیسا کہ ANP کے لوگوں نے، میاں افتخار صاحب خود شریک ہوئے تھے، ہم نے ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کیا تھا۔ جو ہمارے اس دھرنے میں آئے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا، ہم اس کو عزت دیں گے انشاءاللہ، اور پوری قوم کی آواز بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔